یہ کوئی اتفاق نہیں کہ تم اس ویڈیو تک پہنچے ہو۔ یہ لمحہ ابھی شاید آج تمہارے لیے سب سے اہم پیغام ہو، کیونکہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ تمہارا سابقہ عاشق، تمہارا باس یا تم سے نفرت کرنے والا نہیں، وہ ہے شیطان، تمہارا سب سے بڑا دشمن۔ وہ نہ صرف تمہارا دن برباد کرنا چاہتا ہے بلکہ تمہاری آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتا ہے، نہ اس لیے کہ اسے کچھ حاصل ہوگا بلکہ اس لیے کہ وہ خود سب کچھ کھو چکا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ تم بھی ہار جاؤ۔ وہ ابتدا سے موجود ہے۔ اس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب اللہ نے آدم کو عزت بخشی، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس لمحے سے اس نے ایک اندھیرا اور خوفناک عہد کیا، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں ان کے راستوں پر بیٹھوں گا، میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر ناشکری کریں گے۔ شیطان نے نہ صرف آدم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا بلکہ تمہارے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی۔ وہ تمہیں تنہائی کے لمحات میں سرگوشی کرتا ہے، حرام کو خوبصورت دکھاتا ہے، گناہوں کو چھوٹا بتاتا ہے۔ وہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا، سب ایسا ہی تو کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ابھی کر لو، بعد میں استغفر اللہ کہہ دینا۔ لیکن یہی اس کا جال ہے۔ وہ تمہاری حس کو کمزور کرتا ہے، تمہاری شرم کو ختم کرتا ہے، تمہارے دل کو سرد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن گناہ تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور تب وہ جیت جاتا ہے، نہ اس لیے کہ تم نے گناہ کیا بلکہ اس لیے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ اپنی زندگی کو دیکھو، وہ نمازیں جو تم پڑھا کرتے تھے، کیا وہ چھوٹ گئی؟ وہ قرآن جو تم تلاوت کرتے تھے، کیا وہ دھول کھا رہا ہے؟ وہ احساس جرم جو تمہیں ستاتا تھا، کیا وہ ختم ہو گیا؟ یہ صرف زندگی کی مصروفیات نہیں، یہ ایک آہستہ روحانی قتل ہے، اور اس قاتل کا نام ہے شیطان۔ وہ کبھی آرام نہیں کرتا، نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے 7 دن تمہاری ناکامی کے لیے کام کرتا ہے۔ اب خود سے پوچھو، کیا تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ہتھیار دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان تم پر زور نہیں ڈال سکتا، وہ تمہاری روح کو نہیں چھو سکتا، وہ تمہاری تقدیر نہیں لکھ سکتا، وہ صرف سرگوشی کر سکتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، لیکن یہ طاقت اس وقت کمزور پڑ جاتی ہے جب تم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ اتنا قریب ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کی آواز سے فرار ہو جاتا ہے، وہ ذکر سے، تمہارے سجدوں سے، تمہارے تہجد کے آنسوؤں سے، تمہاری خلوص سے بھاگتا ہے۔ جب تم کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں ملعون شیطان سے، تم صرف الفاظ نہیں رہتے، تم تلوار کھینچ رہے ہو، تم مقابلہ کر رہے ہو شیطان کا۔ زندگی مشکل ہے، فتنے ہر طرف ہے، فونز خلفشار سے بھرے پڑے ہیں، نمازیں ٹل جاتی ہیں، گناہ عام ہو جاتے ہیں، اور اس سب کے بیچ شیطان سرگوشی کرتا ہے۔ آرام کرو، تم ابھی جوان ہو، وقت ہے، شدت پسند نہ بنو، لیکن یہ آواز تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، کیونکہ وہ پیار سے نہیں، نفرت سے سرگوشی کرتا ہے۔ ہر وہ گناہ جو تمہیں گراتا ہے، ہر وہ لمحہ جو تم ضائع کرتے ہو، ہر وہ نماز جو تم چھوڑ دیتے ہو، یہ سب شیطان کو خوشی دیتا ہے، لیکن اسے وہ لمحہ توڑ دیتا ہے جب تم نہیں کہتے ہو، جب تم فجر کے لیے تھکاوٹ کے باوجود اٹھتے ہو، جب تم نظریں جھکا لیتے ہو، جب تمہارا دل خشک ہو تب بھی وضو کرتے ہو، جب تم گرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتے ہو،
کیونکہ تم ہار ماننے سے انکار کرتے ہو۔ یہی مقابلہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے تم اس چکر کو توڑتے ہو، کمال کی تلاش میں نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ تم اپنی روح کی جنگ لڑ رہے ہو اور میدان جنگ تمہارا ہر لمحہ ہے۔ بس سستی نہ کرو، رمضان تک تاخیر نہ کرو۔ ہر سیکنڈ جو تم ضائع کرتے ہو وہ شیطان کے لیے موقع ہے۔ اپنے دل کو واپس لے لو۔ شیطان چالاک تو ہو سکتا ہے لیکن تمہارے پاس وہ چیز ہے جو اس کے پاس نہیں، اللہ کی رحمت۔ اگر تم 1000 گناہوں کے بعد بھی اللہ کی طرف پلٹتے ہو تو شیطان نہ صرف ہارتا ہے بلکہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس جنگ کو آج ختم کرو، نہ غصے سے نہ خوف سے بلکہ عمل سے۔ نماز پڑھو، توبہ کرو، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کو یاد کرو اور ہر روز خود کو یاد دلاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں، وہ ہے جو اندر سے سرگوشی کرتا ہے، لیکن وہ تب ہی جیتتا ہے جب تم اس کی بات سنتے ہو۔